السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ اولئک لا یأکلون فی بطونہم الا النار۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بہا الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالباطل۔ صدق اللہ العظیم۔ آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرت ہم یوقنون، یقین ہوتا ہے ان کا، اور یہ یقین پہلے مرحلے میں موت کو دیکھ کر آتا ہے۔ دوسرے مرحلے پر قیامت کا ایک ٹائم ہے جس وقت بھی وہ آئے گی اور وہ آخرت برپا ہوگی، دوبارہ سور پھونک کر قبروں سے انسانوں کو نکال کر روحیں ان میں اندر ڈال کر ان کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ اور ان معاملات میں سب سے اہم 3 باتیں ہیں جن کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ جو دین کے علمبردار ہوتے ہیں علماء، وہ اگر علماء سو بن جائیں یہود کے علماء اور رہبان کی طرح کہ وہ لوگوں کا مال کھائیں اور حق کو الگ چھپائیں اور ان کو دین سے بھی گمراہ کریں، تو یہ اپنے پیٹوں میں جو مال ڈال رہے ہیں وہ آگ ڈال رہے ہیں۔ دوسرے مرحلے پہ سرکاری عہدوں پہ جو بھی کام کرنے والے ہیں ان کو ایک اپنے عہد کا حلف نامہ یا اوتھ بھرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ اس کو پورا نہیں کریں گے تو آخرت میں جو جواب طلبی ہونی ہے، سورۃ آل عمران کی 77 نمبر آیت، وہ ان کے لیے موت لے کے کھڑی ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے جس کا تذکرہ ہے کہ خدا نے ان کو پوچھنا ہے۔ تیسرا معاملہ ہے مال کے معاملے میں بہت اہمیت ہے آخرت کی۔ تو وہ جو کسی کا قرض کھا جاتے ہیں وہ ان سے پوچھا جائے گا، جو دھوکہ دے کے مال کھا لیتے ہیں وہ بھی حرام کماتے ہیں، اور جو ناجائز رائے سے مال دوسرے کا کھاتے ہیں یا قبضہ کرتے ہیں، جو بھی طریقے ہیں سارے وہ ہیں کہ جو آخرت کو برباد کرنے والے ہیں۔ اور اس کی کہانی کا منظر اس وقت دنیا نے دیکھا کہ ایک جنازے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے پوچھا کہ اس میت نے، اس بندے نے اگر کسی کا کوئی مال دینا ہو تو وہ بتاؤ۔ تو پھر اطلاع آپ کو دی گئی کہ جی اس نے تو مال دینا تھا اور مر گیا ہے۔ پھر آپ نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ کتنی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ مال کے معاملے میں احتیاط کرنا، تو ٹھیک ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، وہ تمہارا قومی بھائی ہے، مسلمان ہے، تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس بندے کا جنازہ نبی پاک کے ہوتے ہوئے وہ نہیں پڑھتے تو اس کی بخشش کے کہاں آثار ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو سب سناٹے میں آ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی، جو غنی تھے اور بڑے مالدار تھے، وہ آگے بڑھ کے اخوت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس بیچارے کی آخرت تو بے خراب ہوگی، لہٰذا میں ضامن ہوں، اس کی پیمنٹ میں کر دوں گا، آپ ضرور جنازہ پڑھائیں، آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ تو اس وقت نبی پاک نے اصرار کیا، اچھا پھر تو ضامن ہو؟ ان کا یا رسول اللہ میں ضامن ہو گیا، میں پیمنٹ کروں گا اس کی۔ تو تب آپ نے جنازہ پڑھایا، ورنہ نبی پاک ایسے جو مال کھا کے مر جاتے ہیں، یا داغا دے کے، یا دھوکہ دے کے، یا چیٹنگ کر کے،
یا مال میں ملاوٹ کر کے یا ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کا مال روکتے ہیں، ان تمام کارروائیوں کی خبریں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون وہ لکھ رہے ہیں۔ وہ کہ ایک پوری مووی چل رہی ہے دو فرشتوں کے ذریعے سے، جو حرکتیں بندے کر رہے ہیں اس کے لیے خدا جگہ جگہ قرآن میں کہتا ہے تم آؤ صحیح، میں تمہیں خبریں دوں گا جو کرتوت تم کرتے رہے تھے۔ تو جو مجرم ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں خدا کے سامنے ادھر تو ہم دھوکے دے رہے ہیں، وہاں کیا دھوکہ دے گا۔ تو آخرت مارنے والی ہے بات، تباہ کرنے والی بات ہے کہ جو مال کھا جائے اور بڑے مزے سے چلا جائے اور پھر وہاں پکڑا جائے۔ ایسے پکڑے جانے والے کو نبی پاک کی تعلیمات مزید دوسرا واقعہ ہے۔ آپ نے پوچھا کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جس کے پاس مال دولت کوئی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہاں محشر کے میدان میں، یہاں تو وہ بڑی نیکیاں کر کے گیا لیکن بندوں کے حقوق مار کے گیا، تو وہاں ان سے نیکیاں چھین کر ان کی ادائیگی کی جائے گی، تو یہ بالکل خالی ہو جائے گا، کوئی نیکی نہیں رہے گی، اور پھر الٹا لوگوں کے مجبوروں مظلوموں کے گناہ اس پر لا دیے جائیں گے اور پھر وہ واصل جہنم ہوگا۔ یہ ہے اصل مفلس اور غریب اور محتاج۔ ایسا نہ بننے دو، نہ ظالم کو نہ مظلوم کو۔ مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے یا رسول اللہ، ظالم کی اب فرمایا اس کو محشر میں مفلس ہونے سے روکو، اس کا ہاتھ روکو، اس کو روکو کسی طریقے سے تاکہ وہ ظلم کرنا چھوڑ دے، بند کر دے۔ اس لیے نبی پاک کی سیرت کی تعلیمات میں یہ ہے کہ منہ پہ اس کو درست کہو، منہ پہ تعریف ہرگز نہ کہو، ورنہ بہتر ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، تعریف نہ کرے۔ اور پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی، پیٹھ پیچھے اچھائی بولو۔ یہ ہے معاشرت نبی پاک کی تعلیمات کی۔ تو اس میں دو باتیں اور رہ گئی ہیں جو آج بیان کیا ہے، آخرت کی اہم ترین 3 جواب طلبیاں، ایک علماء کی اور ایک ذمہ دار افسروں کی، چاہے عدلیہ کے ہوں، چاہے بیوروکریسی کے ہوں، چاہے آرمی کے ہوں، جو بھی ہوں، جو بھی حلف اٹھاتا ہے وہ پابند ہے۔ آج ایک کچھ حصہ اس کا جو مال کھا جاتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، انہوں نے تو اپنا کباڑہ کر دیا۔ اس کو بیان کیا ہے اور کل اور پرسوں باقی دونوں کو خاص چیزیں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ضرور سنیں اور آگے اپنے دوستوں کو ضرور فارورڈ کریں۔ یہ ابلاغ تبلیغ ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی بات کو بیان کرنے والا ایسے ہی ہے گویا کہ وہ خود بیان کر رہا ہے۔ صفی الوانی چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی دیں اور آگے فارورڈ بھی کریں۔